वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में समझने की कोशिश करते हैं कि 26th अमेंडमेंट कल हो गई, आज गजटेड नोटिफिकेशन भी हो गया। आइन के साथ क्या हुआ, डिफरेंट आ रहा है। कुछ वकला इसको आइन की जमहूरियत की फतह गर्दानते हैं। एट द सेम टाइम कुछ वकला ने आज के दिन को ब्लैक डे भी डिक्लेयर किया है और कुछ वकला ने यह भी कहा है कि जनाब वकला तहरीक का आगाज होने जा रहा है। आई थिंक इस पे हमें लीगल ओपिनियन जो ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि जो समझते हैं आइन को, कानून को समझते हैं, वही आपको और मुझे आसान अल्फाज में बता सके कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड व्हाट कुड हैपन। क्योंकि अभी 26वीं मेरी जो इन्फॉर्मेशन है 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर मामला ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से मामला स्टार्ट हुआ है। 27वीं तरमीम भी आ सकती है, ज़रूरत पड़ी तो 28वीं तरमीम भी आ सकती है। इन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं, हाफिज एहसान खोखर साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, बैरिस्टर साद रसूल साहब हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे और फैसल फरीद चौधरी साहब हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। हाफिज साहब आपसे ये आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि आप मेरे बड़ा नज़दीक बैठे हुए हैं। कल रात 26वीं आइनी तरमीम पास हो गई, बल्कि आज सुबह 6 बजे तक जाकर उसके ऊपर साइन हुए। मैं इसको आइन की जमहूरियत की फतह गिरदानूं या मैं कुछ वकला जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इट इज अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, मैं इसको क्या कहूं? बिस्मिल्लाह साकिब, एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी अगर आप लेजिस्लेशन करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जाते हैं तो आपको दोनों चीज़ें एंगल्स नज़र आती हैं। एक कहता है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, इंडिपेंडेंस है और पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है और पार्लियामेंट सुप्रीम है, और दूसरी साइड ये कहती है इट्स अ ब्लैक डे, और उसके बाद ये है कि जी इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। और अगर किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर चली जाए तो फिर ये कहा जाता है कि जी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने आप को अपने दायरे के अंदर रहें, उनसे बाहर निकलना चाहिए। तो ये एक नैरेटिव है जो दुनिया के अंदर हर जगह, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि ज़्यादा ये चलता है तो आपको इसलिए रिफ्लेक्ट आता है। लेकिन अगर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनकी या जो इस सारे सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स देखें तो अगर ये ट्रेजरी की साइड से या दूसरी साइड से आएंगे तो ये और स्टेटमेंट्स देंगे, अगर दूसरी साइड से आएंगे तो वो और उसकी स्टेटमेंट है। बट बुनियादी चीज ये है कि जो कल हुआ है, जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके क्या वो पैरामीटर्स या क्या वो ऐसी ग्राउंड्स थी या क्या वो ऐसी चीजें थी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये प्रोसेस जो है उसको पार्लियामेंट ने इनिशिएट किया गया। इसकी 4 ही बुनियादी तौर पे चीजें और जिसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है कि नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स जो हैं वो ओवरबर्डन है, इंक्लूडिंग द सेशन कोर्ट्स, इसको कम होना चाहिए। नहीं सुन लेना, एक सेकंड सुन लेना, एक सेकंड सुन लेना, देखे ना ख्वाहिश पे तो नहीं चलना ना। अच्छा, दूसरा ये है अगर आपने सारी अगर आपने सारी चीज को समझना है ना तो फिर आपको दिमाग के अंदर से जस्टिस फाइज ईसा को भी निकालना पड़ेगा और जस्टिस मंसूर को भी निकालना पड़ेगा। अब अगली चीज ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स ने है, मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि हाई कोर्ट को सुओ मोटो जुरिसडिक्शन का इख्तियार नहीं है, बार बार हाई कोर्ट सुओ मोटो के अंदर जाते हैं और वो जो है सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड करती है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि आप प्रेयर के बाहर नहीं जा सकते, आप अपनी कॉज ऑफ एक्शन के बाहर नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट, उसके बाद दूध जाती है, सुप्रीम कोर्ट उनको सेटिस्फाइड कर देती है। तो क्या चीज जो है वो अप्लाई पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं करती? अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 175(2) के नीचे पार है तो वो सब्जेक्ट टू द लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अगर उसने पार एक्सरसाइज करनी है और आप उसकी तशरीह कर दें द डिसीजन विल बी बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बट मेरा और आपका ये तो राइट है ना कि हम उसको क्रिटिसाइज करें। क्या पाकिस्तान के आइन के अंदर आर्टिकल 187 जो है वो हमेशा से इस चीज के अंदर वही आगे आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा? यूसुफ रजा गिलानी देख लें, उसके बाद 62(1)(f) आप देख लें, 63(a) आप देख लें। I'm cutting you here, लेकिन जितनी इस तरह के अमेंडमेंट्स आई हैं ना, जो लेके आया है वही उसका इवेंचुअली नहीं कौन सी आई है ना, नहीं कौन सी आई है, देखिए बताएं ना कौन सी ऐसी अमेंडमेंट है जो उसका विक्टिम बना है, को बताएं ना। आमिर साहब से स्टार्ट करते हैं, जिया साहब से स्टार्ट करते हैं, विक्टिम कौन बना और 97 में वो अपॉइंटमेंट्स को छोड़ दें। आई एम नॉट टॉकिंग बात कर रहा हूं, देखिए 52(a)(b) जो है, जब आपके एक आमिर ने अपनी तरफ लेके गए और पार्लियामेंट ने जब उसको एक डेमोक्रेट ने उसको इस्तेमाल किया, देखे ना, आप सिर्फ चीजों को साइड बनाए। पॉइंट 1 पे आए ना, फिर मैं उसका जवाब आपको देता हूं। उसी आमिर ने जब आपको 18th अमेंडमेंट के अंदर 58(2)(b) लगाई और आपने इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उसको वापस ले लिया, तो यही सुप्रीम कोर्ट है प्राइम मिनिस्टर को घरों भेजना शुरू कर दी। ये किसी मुल्क के अंदर
لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی جسٹیفائی ہے؟ کیا پاکستان کے 3 یا 4 یا 5 جج یہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو ہم نے چلانا کس طرح؟ اب اگر جوڈیشل کمیشن یا آپ کی پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے، جو آلریڈی آپ بات کی جاتی 18th امینڈمنٹ کے اوپر، جی بڑی اس پہ بحث ہوئی تھی، اور بھی اگر 18th امینڈمنٹ اتنی اچھی تھی تو پھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے 19th امینڈمنٹ کروائی کیوں جی؟ اسی لیے کروائی نا کہ وہ اپنا ایک کلاؤڈ جو تھا اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک سیکنڈ رک جائیں، یہاں پہ رک جائیں، یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ بیرسٹر صاحب، I'm sorry you've been waiting. میں کیا کہوں، is it black day, is it win-win for democracy, is it win-win for judiciary? Please enlighten us. کچھ آسان لفظوں میں سکھائیے گا، بتائیے گا ہمیں کہ رات کو ہوا کہ ہم سب کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو میں بہت آپ کا بتا، آپ میرے سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ سے بات کر رہا ہوں، پلیز۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا بلانے کا، اور مجھے I empathize with حافظ صاحب، جس بات کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ ایک بڑی مشکل ڈیفینس ہے، اور وہ بڑی زوردار تقریر کے تھرو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو فیکچوئل لیگل باتیں کی اس کے اندر میں 2-3 اصلاح کرتا چلوں۔ انہوں نے کہا آج تک ہر چیف جسٹس کو کنٹروورشل سینڈ آف ملا، یہ بات درست نہیں ہے۔ تصدق جیلانی صاحب کو کنٹروورشل سینڈ آف نہیں ملا تھا، ناصر الملک صاحب کو کنٹروورشل سینڈ آف نہیں ملا تھا، اس طرح کے دیگر بہت سارے چیف جسٹسز ہیں جن کو کنٹروورشل سینڈ آفس نہیں ملے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹس سو موٹو جورسڈکشن کے اندر کیسز کر دیتی ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہائی کورٹس نے سو موٹو جورسڈکشنز کے اندر صرف اپنے پرنسپل سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو کہتی ہے کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کن سچویشنز کے اندر سو موٹو لے سکتا ہے، یہ افتخار چودھری صاحب نے سیٹ کیا تھا۔ ایک ججمنٹ اس کے اندر خواجہ شریف صاحب کی ہے، اور ایک اور 2 ججمنٹس ہیں اس کے اندر۔ یہ بات کرنی کہ ہائی کورٹ سو موٹو لیتی ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، ہائی کورٹ سو موٹو نہیں لیتی۔ تیسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ پریئر کے بیونڈ سپریم کورٹ ریلیف گرانٹ کرتی ہے، تو میرا خیال ہے حافظ صاحب کو بھی پتا ہے اور باقی بھی تمام قانون کے لوگوں کو پتا ہے کہ جو الٹیمیٹ کورٹ ہوتی ہے، خواہ وہ سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، خواہ وہ ہندوستان کی سپریم کورٹ ہو، انگلینڈ کے ہاؤس آف لارڈز ہو، پاکستان کی سپریم کورٹ ہو، جتنی بھی الٹیمیٹ کورٹس ہوتی ہیں ان کے پاس ساری دنیا کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ ایڈیشنل پریئر گرانٹ کر سکتی ہیں۔ سو فار ایگزامپل ایک ناقص وکیل ہے، وہ ایک مقدمہ لے کے جاتا ہے، کسی بھی حافظ صاحب تو بہت قابل وکیل ہیں، میری طرح کا ناقص وکیل ہو، وہ ایک مقدمہ لے کے جاتا ہے تو دیگر عدالتیں تو اس کو وکیل کے آرگومنٹس کے مطابق کا ریلیف دیتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے پاس 187 میں اس طرح کی پاور تھی کہ اگر کسی وجہ سے کسی سائل کی پوری بات اس کے وکیل نہ بھی کر رہے ہوں تو جج صاحبان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کر سکیں۔ یہ اختیار صرف پاکستان کے اندر موجود نہیں تھا، یہ اختیار دنیا کی تمام الٹیمیٹ کورٹس کے اندر موجود ہے۔ حافظ صاحب سے گزارش اتنی ہے کہ اس امینڈمنٹ کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہیں، کچھ بری چیزیں ہیں، لیکن ساری چیزوں کو اچھا نہ کہیے، ساری چیزوں کو ہم برا بھی نہیں کہہ رہے۔ جہاں پہ ہمارا اس سے اختلاف ہے وہ یہ ہے، 2 باتوں پہ اختلاف ہے۔ ایک یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کے اندر جو آئینی نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں ان کے اندر حکومت پارٹی ہوتی ہے۔ آپ حکومت کی کسی ایکشن کو، ایڈمنسٹریٹو ایکشن کو، کسی قانون سازی کو، کسی کیبنٹ کی ڈیسیژن کو آپ آئینی بیسس کے اوپر عدالت میں چیلنج کرتے ہیں۔ جب حکومت آئینی چیزوں کی کانسٹیٹیوشنل کیسز کے اندر رسپونڈنٹ ہوتی ہے یا پارٹی ہوتی ہے تو آپ کیسے یہ اختیار دے سکتے ہیں کہ ایک رسپونڈنٹ پک کرے اپنی کمیٹی سے کہ میرا کیس مقدمہ کانسٹیٹیوشنل کون سا بینچ سنے گا؟ یہ دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہاں پہ ہوتا ہے کہ سائلین کے پاس یہ اختیار ہو؟ سائل یہ تو کر سکتا ہے کہ کسی ایک جج کے اوپر آبجیکشن ریز کر دے کہ آپ بائسڈ ہیں، لیکن کون سی دنیا میں ہوتا ہے کہ سائلین پورا بینچ فکس کر دیں، کہیں کہ یہ 6 بندے میرا مقدمہ سنیں گے۔ دوسرا ہمارا اس کے اندر خلش یہ ہے حافظ صاحب، بہت بصد احترام، کہ چیف جسٹس کی جب آپ نامینیشن ٹاپ 3 میں سے کریں گے اور ایک ایسی کمیٹی کرے گی جس کے اندر گورنمنٹ کی میجورٹی ہے، تو آپ کیسے اس بات کو مینٹین کریں گے کہ ٹاپ 3 کے اندر سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس کمپٹیشن کے اندر نہیں پڑ گئے کہ میں حکومت کے حق میں فیصلے دے کے کل کو چیف جسٹس بن جاؤں، میں حکومت کے خلاف وہ حکومت کے خلاف فیصلہ دے گا تو نہیں بنے گا۔ یہ پریفرنسز، حکومت کی پریفرنسز، خواہ الیکشن کمیشن ہو، خواہ نیب ہو، خواہ دیگر چیزیں ہوں، جہاں جہاں پہ بھی حکومت لوگوں کو اپوائنٹ کرتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے لوگ اپوائنٹ کرتی ہے، ایسے لوگ اپوائنٹ کرتی ہے جو ان سے سمپتھائز کرتے ہیں۔
مہربانی کر کے چیف جسٹس آف پاکستان یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ جو حکومت کے خلاف کیسز سن رہا ہوگا وہ حکومت کی سمپتھی، حکومت کی مرضی سے لگے گا تو عام آدمی کے حقوق جو حکومت کے خلاف ڈیفینڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا۔ فیصل فرید چودھری صاحب، یہاں پر کہانی آج صرف دو خبریں ہیں جو میری نظر سے گزری، جو بڑی خبریں تھیں جنہوں نے میری اٹینشن دی۔ ایک طرف جمہوریت کی فتح، آئین کی فتح، اور دوسری طرف کچھ وکلاء کی جانب سے کہا گیا جی بلیک ڈے ہے۔ ایک ٹاپک ہے جس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھنا چاہوں گا کہ مخصوص نشستیں، 27ویں امینڈمنٹ، آئینی بینچ، آگے کیا ہوگا، لیکن what do you think? Is it win win for democracy or is it black day? دیکھیے، اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا جہاں تک تعلق ہے جوڈیشری سے متعلق جی، تو یہ سرٹنلی جو ہے یہ بلیک ڈے ہے۔ پاکستان میں جوڈیشل جو انڈیپینڈنس ہے اس میں پارلیمنٹ کی جو ہے وہ ڈائریکٹ مداخلت ہو گئی ہے۔ جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا تو تب بھی یہ بات میرے سمیت بہت سارے وکلاء نے یہ کی تھی کہ آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا آبجیکٹ جو ہے وہ قابل اعتراض نہیں ہے، لیکن میتھڈ جو ہے وہ قابل اعتراض ہے۔ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے جو بینچ فارمیشن ہے اس کی حد تک جو ہے یہ لبرٹی نہیں دی جا سکتی، یہ تو ان کے معاملات میں براہ راست دخل اندازی ہے۔ تو اس وقت معذرت کے ساتھ کچھ ججز جو آج آگے چیف جسٹس بننے کے بھی متمنی بھی ہیں، انہوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا۔ منصور علی شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، منصور صاحب اور کچھ اور بھی ججز ہیں، منصور صاحب نام تو ہم لیتے نہیں ہیں، یہ ڈیکورم ہوتا ہے جی۔ تو اس وقت یہ بات نہیں مانے گی۔ تو اب جوڈیشل اوور ریچ جو کہ بالکل اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، افتخار چودھری کے دور میں بہت زیادہ جوڈیشل اوور ریچ ہوئی، حاکم نثار صاحب کے دور میں بھی بہت زیادہ جو ہے سوموٹو کا غلط استعمال ہوتا رہا، جس کا پارلیمنٹ کی داڑھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں رہی۔ اب سپریم کورٹ کی داڑھی پارلیمنٹ کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، یعنی اس کو رسپونڈ کیا گیا ہے انبرائڈلڈ ایک پاور دے کے کہ آپ بینچ فارم کریں۔ تو بینچ فارمیشن جو ہے وہ یہ نظام انصاف میں بہت ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ اگر آپ مرضی کا بینچ بنوائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے جوڈیشل کمیشن میں ابھی قاضی فائز صاحب نے آج انتہائی جو ہے وہ ایک بدتمیزانہ کام اور مزید یہ کیا ہے کہ اس نے جو آپ منصور علی شاہ صاحب نے صبح ایک کیس ان کے سامنے آیا تو وہ 3 ممبر بینچ تھا، انہوں نے اس کو پوسٹ پون کر دیا کہ نئے جب کانسٹیٹیوشنل بینچز میں جانا ہے یا آرڈنری بینچز میں رہنا ہے، یہ کنڈکٹ ہوتا ہے جوڈیشل کنڈکٹ جو، اور لیکن ان کا باعث اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے وہ نظر ثانی کی اپیل جو ہے اس کو ریجیکٹ کرنا مناسب سمجھا، حالانکہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کہ کوئی آئینی ترمیم بھی نہیں تھی تب وہ ابھی منظور بھی نہیں ہوا تھا، تو یہ بیٹھ گئے تھے 5 مہینے یہ چیمبر میں گزر رہے کہ جی وہ جب تک وہ نہیں آئیں گا، کمیٹی نہیں بنے گی تو میں تو کسی چیز کا حصہ نہیں بنوں گا۔ سو یہ بددیانتی کی بھی ایک انتہا ہے، بدنیتی کی بھی انتہا ہے۔ ناظرین، مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔